یروشلم دنیا کا واحد شہر جسے تینوں آسمانی مذاہب یعنی اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے یکساں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کی تاریخ کیا ہے اور یہ شہر کیوں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ صدیوں سے تینوں مذاہب کے ماننے والے اس کے لیے جنگیں لڑتے چلے آ رہے ہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ دنیا کے جن شہروں کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں سر فہرست یروشلم ہے۔ یہ روئے زمین پر واحد شہر ہے جو بیک وقت مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہاں مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے، جبکہ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اس شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ البتہ بعض مسلم محققین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ یروشلم بنی نوع انسان کو ہدایت و بھلائی کی تبلیغ کرنے والے بے شمار انبیاء اور مصلحین کا مسکن بھی رہا ہے۔ یروشلم کو یروشلم کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف قوموں نے اپنے تہذیب اور عقیدوں کے مطابق اس کو کئی ناموں سے موسوم رکھا۔ یہودی اور عیسائی اس کو یروشلم کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ یہودی علماء اسے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جریح کا نام دیا اور شلم کا اضافہ شلم یا شالم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران بنا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یروشلم دو عبرانی لفظوں یرو اور شلم کے نام سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ورثہ امن ہے۔ کتاب پیدائش کے مطابق دو چھوٹی بستیاں جبس اور سلم ایک ہوئی تو یروشلم بنا، اور انہی بستیوں کے نام سے نئے شہر کا نام بھی مرکب ہو گیا جو بعد میں یروشلم بن گیا۔ کچھ مورخین اسے دو سمتی الفاظ یوری بمانی شہر اور سلم یعنی دیوتائے امن کا نام کا مرکب قرار دیتے ہیں، اور اسی بنا پر اسے دیوتائے امن کا شہر بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس شہر کو القدس یعنی پاکیزہ شہر، بیت المقدس یعنی متبرک گھر اور بیت المقدس سے موسوم کیا ہے۔ اسرائیلیات کے مطابق 2500 قبل مسیح میں آل سام یروشلم میں آ کر آباد ہوئے، اور 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی شہر ار سے یہاں منتقل ہوئے اور جبرون کے مقام پر قیام کیا، جو اب الخلیل کہلاتا ہے، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے 40 سال بعد آپ کے پوتے اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب نے یہاں مقدس خواب دیکھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔ اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت کھڑی کی۔ چنانچہ کتاب پیدائش باب 36 کے مطابق یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے بوز پہنچا۔ وہاں اس نے ایک مذبح بنایا جس کو بیت ایل کا نام دیا گیا۔ پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے، تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل بھی مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف کے وصال کے بعد بنی اسرائیل پر عتاب آیا اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی اور دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ 40 سال وادی سینا میں خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں بادشاہ یروشلم اودنی صدق کو جبعون کے مقام پر شکست دے کر 1251 قبل مسیح میں قریباً 200 سال بعد دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد بنی اسرائیل نے جبرون کو اپنا دارالسلطنت بنایا، اور 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، یمن اور اردن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے اس مقصد کے لیے یروشلم میں ارنان بیوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا۔ آپ اپنی حیات میں اس معبد کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد متعینہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی، جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر
950 قبل مسیح میں مکمل ہو گئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی اور روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی عظمت و شوکت اور دنیاوی جاہ و حشم کی علامت بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال 975 قبل مسیح میں ہوا تو نااہل جانشینوں کی وجہ سے یہ شاندار سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی۔ رجام بن سلیمان کی تاج پوشی کے 5ویں سال بادشاہ مصر سیشاک نے یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا۔ شاہی خزانہ لوٹ کر مقدس عبادت گاہ کو پامال کر کے اسے ویران کر دیا۔ 899 میں فلسطینیوں اور عربوں نے متعدد حملے کیے اور لوٹ مار کی گئی، مگر یروشلم کی بدترین بربادی 558 قبل مسیح میں ہوئی جب بابل کے بادشاہ نبوکت نصر نے حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا، اس کے خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل میں بنی اسرائیل کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس بستی کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا۔ فارس کے کسرا، خسرو یا خورس نے 539 قبل مسیح بابل کو فتح کر کے اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور اسے زر بابلی ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہوئے۔ 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ 139 عیسوی میں رومی بادشاہ ہیڈرے نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کابیتو لینا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتائے خدائے انبر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کروایا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور تعمیر کروایا اور 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یروشلم تشریف لائے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصی میں نماز کے لیے تشریف لے گئے اور صخرہ بیت المقدس کے اوپر اور ارد گرد پڑا ہوا کوڑا صاف کیا۔ 1078 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ مسیحی زائرین کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی، جس کے رد عمل میں 1096 عیسوی میں مغربی یورپ سے غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھی جس نے صلیبی جنگوں کا روپ دھار لیا۔ پوپ اربن ثانی کے حکم پر عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر یروشلم پر قبضے کے لیے روانہ ہوا، جس نے 1099 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک صلیب نصب کر کے اس کو معبود خدا اور مسجد اقصی کو معبود سلیمانی کا نام دے دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد اقصی کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دسمبر 1917 عیسوی میں یروشلم برطانوی قبضے میں چلا گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جس میں مسجد اقصی واقع ہے، تاہم اسرائیلی وزیر دفاع موشے دیان نے احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردن کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دیں۔ اس وقت سے اس احاطے اور اس سے ملحق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کے مسلم وقف کے پاس ہے، جو اس کے جملہ امور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ مسلم محلہ قدیم شہر کے مشرقی کونے میں موجود چاروں محلوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا محلہ ہے۔ یہ مشرق میں باب اسباد سے شمالی دیوار کے ساتھ حرم قدسی شریف اور مغرب میں مغربی دیوار کے ساتھ باب دمشق تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی آبادی 2005 میں 22,000 افراد پر مشتمل تھی۔ قدیم شہر کے دیگر 3 محلوں کی طرح 1929 کے فسادات سے پہلے یہاں بھی مسلم، یہودی اور عیسائیوں کی مخلوط آبادی تھی۔ مسیحی محلہ قدیم شہر کے شمال مغربی کونے پہ واقع ہے۔ یہ محلہ شمال میں مغربی دیوار سے باب جدید سے باب الخلیل تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوب میں یہ آرمینیائی محلے اور یہودی محلے سے متصل ہے۔ مشرق میں یہ باب دمشق سے مسلم محلے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس محلے میں کلیسائے مقبرہ مقدس بھی موجود ہے،
جسے زیادہ تر مسیحی مقدس ترین مقام سمجھتے ہیں۔ مسیحی محلے میں تقریباً 40 مسیحی مقدس مقامات ہیں۔ حالانکہ آرمینیائی بھی مسیحی ہیں، لیکن ان کا محلہ مسیحی محلہ سے الگ ہے۔ مسیحی محلہ زیادہ تر مذہبی، سیاحتی اور تعلیمی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ آرمینیائی محلہ باقی تمام محلوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ آرمینیائی بھی مسیحی ہیں، لیکن ان کا محلہ مسیحی محلے سے الگ ہے۔ 1948 عرب اسرائیل جنگ کے بعد چاروں محلے اردن کے زیر انتظام آ گئے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں یروشلم اسرائیل کے زیر تسلط آ گیا۔ 1967 کی جنگ کے دوران میں آرمینیائی خانقاہ کے اندر پائے جانے والے 2 بم پھٹ نہ سکے، جنہیں ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں 3000 سے زائد آرمینیائی یروشلم میں مقیم ہیں، جن میں سے 500 آرمینیائی محلہ میں رہتے ہیں۔ یہودی محلہ انگریزی عام مکینوں کی بول چال میں ہرووا، عربی منہارت الیہود دیوار بند شہر کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ یہ جنوب میں باب سہون سے مغرب میں آرمینیائی محلہ تک اور مشرق میں مغربی دیوار اور کوہ ہیکل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہودی محلہ بھرپور تاریخی مقام ہے اور یہاں 8ویں صدی قبل مسیح سے تقریباً مسلسل یہودی آباد ہیں۔ 1948 عیسوی میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ اردن کے زیر انتظام آ گیا، لیکن 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد اسرائیلی حکام نے مراکشی محلہ کے انہدام کا حکم دے دیا اور وہاں مقیم لوگوں کو زبردستی دوسری جگہ منتقل کر دیا تاکہ عوام کو دیوار گریہ تک رسائی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ مراکشی محلہ قدیم یروشلم کے جنوب مشرقی کونے میں ایک 770 سال پرانا محلہ تھا۔ یہ مشرق میں مغربی دیوار، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، اور حرم قدسی شریف سے متصل تھا۔ اس کے جنوب میں باب مغاربہ اور مغرب میں یہودی محلہ واقع تھا۔ یہ مسلم محلہ کی توسیع تھی جسے صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے 12ویں صدی میں بنوایا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یروشلم اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا اہم مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ قبۃ الصخرہ یروشلم میں مسجد اقصی کے قریب موجود ایک تاریخی چٹان کے اوپر سنہری گنبد کا نام ہے۔ یہ 6 پہلوؤں والی عمارت پچھلی 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کا ایک حصہ ہے۔ مسیحی اور یہودی اسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ عربی میں قبہ کا مطلب گنبد اور الصخرہ کا مطلب چٹان ہے۔ 630 عیسوی میں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کیا تو یہ چٹان واضح ہوئی، جبکہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 625 عیسوی اور 691 عیسوی کے درمیان میں کثیر سرمایہ سے اس چٹان کے اوپر گنبد تعمیر کروایا، جو فن تعمیر کا ایک عظیم اور زندہ شاہکار ہے۔ دنیا اسی گنبد کو قبۃ الصخرہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حرم قدسی میں واقع یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ مقام قبہ معراج کہلاتا ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے مسلم محققین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے سفر معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ مسجد عمر یروشلم میں کلیسا مقبرہ مقدس کے جنوبی صحن میں واقع ہے۔ 637 عیسوی میں جب مسلم افواج نے یروشلم کو فتح کیا تو سوفرونیس نے یہ شرط رکھی کہ یروشلم کو مسلمانوں کے خلیفہ عمر خطاب کو دیا جائے گا۔ چنانچہ خلیفہ وقت نے یروشلم کا سفر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوفرونیس کے ساتھ شہر کا دورہ کیا۔ کلیسا مقبرہ مقدس کے دورہ کے دوران میں نماز کا وقت آ گیا اور سوفرونیس نے حضرت عمر کو کلیسا میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر نے کلیسا میں نماز پڑھنے کی بجائے باہر آ کر نماز پڑھی، جس کی وجہ یہ بیان کی کہ مستقبل میں مسلمان اسے عذر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کلیسا کو مسجد کے لیے استعمال نہ کریں۔ خلیفہ کی دانشمندی اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے کلیسا کی چابیاں حضرت عمر کو پیش کی گئیں۔ اس پیشکش کو انکار نہ کرنے کے باعث چابیاں مدینہ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کو دی گئیں اور انہیں کلیسا کو کھولنے اور بند کرنے کا حکم دیا۔ آج تک بھی کلیسا کی چابیاں اسی مسلمان خاندان کے پاس ہیں۔ 1193 عیسوی میں
اس واقعے کی یاد میں صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الافضل بن صلاح الدین نے ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد عمر ہے۔ بعد ازاں عثمانی سلطان عبد المجید اول نے اپنے دور میں اس کی تزئین و آرائش بھی کی۔ قبا سلسلہ یا گنبد زنجیر قدیم یروشلم میں قبۃ الصخرا کے نزدیک ایک الگ گنبد ہے۔ یہ حرم قدسی شریف کے قدیم ترین عمارتی ڈھانچوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی مسجد یا مزار نہیں، لیکن یہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق اس مقام پر داؤد کے بیٹے سلیمان نے جنت سے زمین تک ایک زنجیر معلق کی تھی۔ کسی تنازع کی صورت میں سچا شخص اسے تھام لیتا تھا، مگر یہ جھوٹے شخص کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق روز قیامت پارسا اس زنجیر سے جنت جا سکیں گے، جبکہ یہ گناہگاروں کو روک دے گی۔ قبا نبی یا گنبد نبی، جسے قبا جبریل یا گنبد جبریل بھی کہا جاتا ہے، وہ حرم قدسی شریف میں قبا معراج کے نزدیک ایک اور گنبد ہے۔ یہ قبۃ الصخرا کے نزدیک عثمانیوں کے بنائے جانے والے 3 گنبدوں میں سے ایک ہے۔ اصل قبا نبی یروشلم کے عثمانی گورنر محمد بے نے 1538 میں تعمیر کروایا، تاہم اس کی تعمیر نو 1620 عیسوی میں سلیمان ثانی کے دور میں یروشلم کے عثمانی گورنر فاروق بے نے کی۔ گنبد آج زیادہ تر 1620 عیسوی کی بحالی کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ دانوں خاص کر جلال الدین سیوطی کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل انبیاء اور فرشتوں کی امامت کی تھی۔ عثمانی دور میں یہاں ہر رات دیا روشن کیا جاتا تھا۔ مصلی مروانی ایک زیر زمین جگہ ہے جو اب ایک مسلم عبادت گاہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ حرم قدسی شریف میں مسجد اقصی سے نیچے جانے والی سیڑھیوں پر واقع ہے۔ قبہ خلیلی یا گنبد خلیلی حرم قدسی شریف میں قبۃ الصخرا کے شمال میں ایک چھوٹی گنبد والی عمارت ہے۔ یہ عمارت 18ویں صدی میں عثمانیوں نے اپنے فلسطین پر حکومت کے دوران میں فلسطینی شہر الخلیل سے تعلق رکھنے والے شیخ محمد الخلیلی کی مناسبت سے تعمیر کی۔ قبہ یوسف یا گنبد یوسف حرم قدسی شریف میں قبۃ الصخرا کے جنوب میں ایک الگ گنبد ہے۔ اسے سب سے پہلے 12ویں صدی میں صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کروایا، جبکہ اس کے بعد کئی بار اس کی مرمت ہو چکی ہے۔ اس پر 2 کتبے موجود ہیں، ایک 12ویں صدی میں جس پر صلاح الدین کا نام اور تاریخ 1191 درج ہے، جبکہ دوسرا 17ویں صدی کا ہے جس پر یوسف آغا کا نام، جو غالباً یروشلم کا عثمانی گورنر تھا، اور تاریخ 1681 درج ہے۔ دیوار گریا یروشلم میں موجود یہودیوں کی مذہبی عبادت گاہ ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی کے بعد ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ حصہ بچا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی آ کر رویا کرتے ہیں، اس لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معبد کی باقیات میں سے ہے اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین سیناگوگ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر پر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرا واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس پتھر دیوار گریا کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریا کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریا اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ مغربی دیوار سرنگ کی مکمل لمبائی کو بے نقاب کرنے والی ایک زیر زمین سرنگ ہے۔ سرنگ مغربی دیوار سے ملحق اور قدیم یروشلم شہر کی عمارتوں کے تحت واقع ہے۔ تفیریت اسرائیل 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان میں قدیم یروشلم کا سب سے شاندار کنیسہ تھا۔ اسے 1948 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد تباہ کر دیا گیا تھا، اور 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیلی انتظامیہ نے اسے کھنڈر کے طور پر ہی رکھا۔ کنیسہ خرابہ، جس کے لفظی معنی برباد کنیسہ کے ہیں، قدیم یروشلم میں یہودیوں کے محلے میں سے ایک کنیسہ ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران میں اسے تباہ کر دیا گیا تھا، تاہم 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یروشلم میں اسرائیلی کنٹرول کے بعد 2010 میں اسے ازسر نو تعمیر کیا گیا۔ 4 سفاردی کنیسہ جات قدیم یروشلم کے یہودی محلہ میں واقع ہیں۔ یہ 4 کنیساؤں کا ایک مجموعہ ہے جو مختلف ادوار میں تعمیر کیے گئے، جنہیں سفاردی یہودیوں کے مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، جن میں ہر ایک مختلف رسومات کے لیے ہے۔
यूहन्नान बैन ज़काई, इस्तंबोली कनीसा, नबी अल यहू कनीसा और इम्तसाई कनीसा। कलीसाए मकबरा मुकद्दस कदीम यरूशलेम के मसीही मोहल्ला में से एक कलीसा है। मसीही रिवायात के मुताबिक इसी चर्च में दो मुकद्दस तरीन मकामात वाक़े हैं, जिनमें से एक वो मकाम है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था, जबकि दूसरा वो जहां से खुदा ने उन्हें ऊपर उठाया था। राह गम या राह दर्द कदीम यरूशलेम में वाक़या दो हिस्सों में तकसीम शुदा एक गली है, जहां से यसू मसीह कैद खाने से अपनी सलीब को उठाते हुए मकाम मसलूबियत तक पैदल चल कर गए थे। रास्ते की लंबाई तकरीबन 600 मीटर है। मकाम मसलूबियत पर अब कलीसाए मकबरा मुकद्दस कायम है। मौजूदा रास्ते में 9 जगह पर स्टेशन सलीब निशान ज़दा हैं। स्टेशन सलीब से मुराद वो मकामात हैं जहां यसू मसीह सलीब उठाकर चलते हुए रुके या गिरे। 15वीं सदी के अवाखिर में स्टेशनों की तादाद 14 है, जिसमें 9 राह गम पर जबकि 5 कलीसाए मकबरा मुकद्दस के अंदर हैं। निजात दहिंदा का लूथरी कलीसा कदीम यरूशलेम में कायम होने वाला दूसरा लूथरी प्रोटेस्टेंट कलीसा है, जबकि पहला कलीसा मसीह है जो बाबे याफा के करीब है। सेंट जेम्स कलीसा कदीम यरूशलेम में 12वीं सदी का आर्मीनियाई मोहल्ला में एक आर्मीनियाई कलीसा है। सेंट तोरोस कलीसा कदीम यरूशलेम में आर्मीनियाई मोहल्ला में वाक़ है। ये सेंट जेम्स कलीसा के बराबर में वाक़ है। इसमें आर्मीनियों की तरफ से 4000 से ज़ायद कदीम मुसव्वदात रखे गए हैं। नाज़रीन, इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों ही यरूशलेम पर अपना दावा रखते हैं और इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। अरब ममालिक और इसराइल में यरूशलेम कशीदगी की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि ये शहर तीनों मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के लिए यकसां तौर पर अहमियत का हामिल है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, मुस्मार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरजमीन की तहों में एक तारीख मौजूद है। फ़लस्तीनी और इसराइली तनाज़े के मरकज़ में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बायस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रूनमा होने वाला हर वाक़या अहम हो जाता है। यरूशलेम सिर्फ मजहबी बुनियादों पर ही मुतनाज़ा शहर नहीं, बल्कि इसकी सिफारती और सियासी तौर पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ज़्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर तकसीम शुदा और बिला शिरकत गैर अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया था। उस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि सन 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ कदीम शहर भी इसराइल के कब्जे में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया गया। अगर फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की बात की जाए तो वो मशरकी यरूशलेम को अपना मुस्तक़बिल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं और इसराइली और फ़लस्तीनियों के अमन मुज़ाकरात में इस बात पर रज़ामंदी भी मौजूद है। इस पीस प्रोसेस को दो कौमी नज़रिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है। इसके तहत सन 1967 से कबल की सरहद पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुल्क की तामीर का ख्याल है और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी दर्ज है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फ़लस्तीनी आबादी है, जिनमें से बहुत से ख़ानदान सदियों से वहाँ आबाद हैं। शहर के मशरिक़ के हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी तनाज़े का बहुत बड़ा सबब है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी हैं, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। बैनुल अक़वामी बिरादरी कई दिहाइयों से कह रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन मुज़ाकरात से ही आ सकती है। लिहाजा तमाम ममालिक के इसराइल में सिफारत खाने तिल अबीब में वाक़ हैं और यरूशलेम में सिर्फ कौंसल खाने हैं। लेकिन 6 दिसंबर 2017 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मानने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 21 दिसंबर 2017 को अक़वाम मुत्तहिदा ने अरब और मुस्लिम ममालिक की दरख्वास्त पर एक करारदाद पास की, जिसमें अमरीकी सदर के इक़दाम की मज़म्मत की गई और अमरीका को अपना फैसला वापस लेने का कहा गया। लेकिन अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को कोई अहमियत न दी और 14 मई 2018 को यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मानते हुए अपना सिफारत खाना यरूशलेम में मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, यरूशलेम या बैतुल मक़दस कहने को तो शहर अमन और मुतबर्रक शहर है, मगर इसकी तारीख बताती है कि बमुश्किल 10 दिन ही ऐसे गुजरे होंगे जब इसके बासियों को अमन व सुकून नसीब हुआ होगा। नोए इंसानी की खून आशाम तारीख अपने आप को बार बार दोहराती रही। इस शहर पर कब्जे के लिए होने वाली लड़ाइयों का शुमार नामुमकिन और यहाँ मरने और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देने वाली है। ये मुकद्दस शहर कितनी ही बार उजड़ा और फिर
उसी ताबानी के साथ दोबारा आबाद हुआ। हमला आवरों ने हर बार उसकी ईंट से ईंट बजाई, मगर आबादकारों ने फिर उसे जोशो खरोश से तामीर किया। हालिया अमरीकी फैसला यरूशलेम को पुरअमन बनाएगा या उसकी तारीख में एक और बर्बादी का इजाफा करेगा? नाजरीन, हालिया अमरीकी और इसराइली इक़दामात क्या यरूशलेम को पुरअमन बनाएंगे या उसकी बर्बादी में इजाफा करेंगे? इस बात का फैसला तो वक्त करेगा, मगर आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।